کہتے صدقہ اتنا دو جتنے پہ تکلیف شروع ہو جائے، کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگا ہوں، وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنا، یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں، آپ کا کہنے بڑے بڑے صدقے دیں. اندر کہا نا نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہی دے دے. جو اس کے رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہیں. جدھر جاؤ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی. سائل میاں کنفیوز کر رہے ہو، عثمان غنی کے پاس اتنے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس، عبد الرحمن بن عوف بلینئر تھے، تم کنفیوز کر رہے ہو. آپ کے پاس بلینئر ٹریلینئر بھی ہوں، مگر اگر آپ چاہ ہی یہ رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں. وہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے. کسی کو کسی بھی شک میں مت آنا چاہیے کہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ دیا ہوا ہے، وہ اچیومنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیتے. یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہماری. جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیروز اور دیگر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کو بین الاقوامی اور اقوامی سطح پر بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے ہی گلو گلزار بنتا ہے. میں اب دعوت دینا چاہوں گی، بڑی نامور شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، مذہبی اسکالر، پبلک اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تالیاں کب ختم ہوں گی پاکستان میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جب بھی نا 20 سال اور 30 سال کے بیچ کی آڈینس کو دیکھتا ہوں نا تو آئی گیٹ اسکیئرڈ. اور جب بھی کوئی اسٹیج پہ لڑکا یا لڑکی آئے کہہ رہے تھے نا موٹیویشنل اسپیکر، میری تو طوطے اڑ جاتے. موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے نا ایک خاص شعبے کا نام ہے، خاص طرح کے لوگ کرتے ہیں. میں نہیں ہوں، میں نے آج تک نہیں کی. ایک دو جگہ سے آفر بھی آئی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ I'm not qualified. There's a science behind this. موٹیویشن آپ کے 3 کیمیکلز کو ٹریگر کروانے کا نام ہے، اور مجھے اس کیمسٹری کا پتہ ہے، مجھ سے وہ نہیں ٹریگر ہو سکتے. اف اینی تھنگ میں نے اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی 6-7 سال پہلے کہ ہماری قوم کے وہ والے کیمیکل ہارمونز ٹریگر مت کریں، بیکاز موٹیویشن پلس انکمپیٹنس ایکولز کیاس. یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے نفسیات کی کتابوں کے اوپر کہ جب تک قوم کمپیٹنٹ نہ ہو جائے ان کو موٹیویٹ نہ کر دینا. وی نیڈ پیپل جو کہ آپ لوگوں کی کمپیٹنس بڑھائیں. اگر اس سٹیج پہ پاکستانیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ 50-60 سال اور آگے کر رہا ہے اس علاج کو کہ جو ہمیں ابھی کر لینا چاہیے. We are supposed to be a little demotivated looking at ourselves. اپنے آپ کو دیکھ کے ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنی
اپنے اپنے گریبان میں ٹٹول کے بتانا پڑے گا اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ابھی خوش نہ ہو جانا تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں. ہم کس بات پہ خوش ہیں, ہماری کیا اچیومنٹس ہیں. سو پلیز لیٹس ناٹ, مجھے پہنائیں گے آپ یہ تو مجھے پہنا دینا, چلیں. سو لیٹ می جسٹ گیٹ ٹو دا کور. مجھے نا جو ایک ہی when I was coming here, میں بھی پہنچا ہوں اسلام آباد سے سیدھا, تو انہوں نے پوچھا کہ پہنچ گئے. میں نے کہا پہنچ تو گیا ہوں, مجھے یہ بتاؤ what is the profile of the audience, کون لوگ آ رہے ہیں. This is youth, this is just youth, نوجوان آ رہے ہیں پاکستان کے, لڑکے لڑکیاں. میں نے کہا are you sure, کیا ٹاپک ہے آپ کا پتا ہے؟ میں کس کے لیے آیا ہوں ادھر؟ ایتھکس. پتا ہے آپ کو لفظ سنا ہوا اپنے ایتھکس؟ سو نوجوان, آپ پاکستانی جوان, خاتون اور مرد, آپ کو پتا ہے ایتھکس کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ نام سنا ہوا ہے نا, فیشن کے طور پہ سنا ہوا ہم نے ایتھکس. میں آپ کو نا اگلے 20 منٹ میں تھوڑی سی سرجری کر کے بتاؤں گا, آپ کو سمجھ آ رہے گی یہ ہمارے ساتھ ایک گیم ہوئی ہے. وی ہیو بین ڈیفراڈیڈ ناٹ بائی انٹینٹ, کسی کی نیت خراب نہیں تھی, مگر ہو گیا ہماری تو اگلے 20-22 سال کی. یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اوکے, سو اب ایتھکس کے لفظ کی نا ذرا سرجری کر لیں تاکہ آپ جب اس سیشن کے بعد جائیں نا تو کوئی واضح فرق آ جائے آپ کے آج میں اور آپ کے کل میں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا آنے والا کل آج کے دن سے بہتر نہیں ہے تو ابھی اس کو اسلام سمجھ نہیں آئی. میں مفہوم سنا رہا ہوں, بڑی شدت کی حدیث ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس طرح کے سیشنز روز پاکستان میں ہر گلی کوچے میں شروع ہو گئے ہیں, جس طرح کہ آج آپ لوگ کر رہے ہیں. مجھے اس بات کا رونا ہے. یہ گریس میں ہوتا تھا جب الیگزینڈر فوجیں کر رہا تھا نا, دوڑا رہا تھا دنیا میں, تو اس نے اس طرح کے ایمفی تھیٹرز کھول کے اس طرح کے سیشنز شروع کروا دیے تھے. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, کسی ایک خاص میسج کو پوری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے ہمیں. So you need to understand where the problem is. I see this problem. I was studying, میں جب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے دماغ کو پڑھ رہا تھا جب, تو مجھے نظر آ گیا تھا مسئلہ. قرآن پاک لکھا ہوا نظر آ گیا تھا مجھے جسم کے اندر, لٹرلی قرآن پاک کی آیتیں نظر آ رہی ہیں. میں ابھی سناتا ہوں آپ کو کچھ. یہ جو ایتھکس کا لفظ ہے نا, ایتھکس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کریں گے آپ. ہمارے پاس زیادہ اچھا لفظ ہے, زیادہ کریکٹ لفظ ہے, کیمیکلی کریکٹ لفظ ہے. جتنا ایتھکس کھیلیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے. اس وقت the definition of this word ethics is not coming from your book. برازیل جائیں گے, ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. برازیل کے اندر بھی کچھ شہروں میں جائیں گے, ڈیموگرافک بدلے گی, ایتھکس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. سائبیریا جائیں گے کوئی اور ہوگی, پاکستان میں کچھ اور ہے. خیر پاکستان میں تو ہم وہی لیتے ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں ہے, ایتھکس کی ڈیفینیشن. ہم اپنی تو لے ہی نہیں رہے نا. It is very ethical to be gender sensitive to the definition of the genders, what America is calling genders now. It's ethical. اتنی بڑی کنفیوژن ہے میرے پاکستانی مسلمان یوتھ کے اندر کہ میں ان ڈیفینیشنز کو اڈاپٹ کر لوں کہ جو میری اس کتاب کے ہی خلاف ہیں. وہ ایتھیکلی کریکٹ ہیں. کینیڈا میں ایتھیکلی کریکٹ ہے. ایک 8 سال کا بچہ کہے کہ امی میں لڑکی فیل کر رہا ہوں, پلیز میری سرجری کروائیں. اٹ از ایتھیکلی کریکٹ ناؤ. دیٹس ایتھکس. وی ڈونٹ ٹیک دا ہیومن ڈیفینیشن آف ایتھکس. کبھی بھی مت لے لینا. کسی انسان کی ضرورت اور مجال نہیں ہے کہ وہ ایتھکس کو ڈیفائن کرے, وہ اخلاقیات کو ڈیفائن کرے. یہ بیسس ہے میرے مسلمان اور انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ جس نے مشین بنائی ہے اس کا مینول اٹھا کے لے کے آؤں گا میں. ہر بندہ فیشن کے طور پہ ایتھکس کا لفظ استعمال کر رہا ہے, مائکرو فون پکڑ کے. اتنا بڑا سوال ہے نا اس مائکرو فون کا. کسی کنفیوژن میں مت آ جائیے گا. دس ورڈ ہیز مینی مینی میننگز ڈیپینڈنٹ آن کہ کدھر بولا آپ نے ایتھکس کا لفظ. میں کینیڈا میں ہوتا ہوں, 50 ایسے لفظ ہیں جو میں پاکستان میں بول سکتا ہوں, کینیڈا میں بول ہی نہیں سکتا. لا سوٹ ہو جائے گا میرے خلاف, because it's not ethically correct. So اتنی بڑی کنفیوژن میں آپ لوگ ابھی آنے والے ہیں, ابھی اسپیشلی گرلس. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو صرف ایک حدیث سنانے آئے ہیں ادھر میں.
تاکہ آپ یہ ایتھکس کو پوری طریقے سے بہا دیں اور کریکٹنیس کے اوپر لے کے آئیں, اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہماری پچھلی 2 نسلوں سے ایک جملہ نہیں بولا گیا, بس وہ جملہ میں بولنے آیا آپ کے سامنے. ایک جملہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ڈر لگ رہا ہے. اتنا میجر قسم کا ریزسٹنس مجھے آ رہا نا, مجھے کیا کسی لبرل سے وہ آنا یا کسی مولوی صاحب سے آنا ریزسٹنس, مجھے کوئی ریزسٹنس کہیں سے نہیں آتا. I actually like the liberals, I like the Maulvis. بتاتا ہوں, ابھی آتا ہوں, ابھی بلڈ کرتا ہوں. اگلے 3 منٹ میں سمجھ آ رہے گی. اگر ابھی بتایا تو دماغ کی کچھ نسیں جو ہے نا وہ پھٹ جائیں گی. ابھی بتانے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے, نبی علیہ السلام نے کیسے ریزریکٹ کیا تھا. آپ کے سمجھ رہے ہیں مکہ کے اندر جاہلیہ کے دور میں ایتھکس نہیں تھی, خدا کی قسم تھی. ایتھکس تو مکہ کے اندر بھی تھی, ان کے اپنے رولز تھے, اسی کو ایتھکس بولتے ہیں. غور سے سمجھیں, بغیر کسی کتاب کے بھی مکن جو کلچر تھا وہ ایتھیکل کلچر تھا. جو بھی ایتھکس تھی ان کی ایتھکس تھی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کیا ہے جو امی اور ابو سے بولا نہیں جا رہا, اسپیشلی ابو سے نہیں بولا جا رہا. بس ایک جملہ نہیں بول سکتے. جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بتایا جانے سے ڈر جاتے ہیں, خدا کی قسم ڈر جاتے ہیں. اور اس جملے کے بولنے کے ڈر کے پیچھے اللہ نے کہا تھا اتقوا اللہ, کہ صرف اللہ سے ڈر, مت فکر کر, صرف اللہ سے ڈر, کسی اور کی فکر نہ کر, صرف اللہ سے ڈر. وہ جملہ پتا کیا ہے؟ اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں اصلی کامیابی کیا ہے. غریب بھی مرے گا نا, لاچار بھی مرے گا, تو تو کامیاب مر سکتا ہے, مگر کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کر جائیں. چاہے تو بھوکا رہے, کوارا رہے, تو ریڑی والے بھی کہیں کہ یار تو ہم سے پیسے لے لیا کر, تب بھی ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کے, اور کہیں پہ بھی اصول توڑنے نہیں دینے تمہیں. تو ہے وہ فائٹر, اللہ تعالی نہ بچا دینا, یہ بھی اصول توڑ دیں. میں نے آپ سے کہا نا تالی خوشی پہ بجائی جاتی ہے, ہم کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے اندر جھانکے, آپ کو پتا ہو خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگا ہوا ہے. ادھر ہم سب کے اندر یہاں پہ ڈالر سائن لگا ہوا ہے. آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرا ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے کہ کون مجھے ڈالر دے گا. سکسیس کی ڈیفینیشن میرے باپ اور میری ماں نے, ان کے اماں اور ان کے ابا نے, اور ان کے اماں ابا نے یورپ سے لی ہوئی ہے. اور اس ڈیفینیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے, ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز کی سرجری کریں گے نا ایتھکس کی, اس وقت سارے کی ساری اس ڈالر سائن کے گرد طواف کر رہی ہے. جتنا مرضی غور و فکر کرے مفکر اس وقت یورپین, once he goes down, آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا ایتھکس کی ڈیفینیشن اصل میں کیپٹلسٹک ہے. وہ جملہ نہیں بول سک رہے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں جانا, پیسہ تیرے پیچھے آئے گا. پیسہ سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے, سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے. If you are attractive, success will come to you, don't worry. مگر وہ ڈیفینیشن آف جو سکسیس ہے نا وہ میرے ابا کی طرف سے ان ارمانوں میں, اما کی طرف سے ان آنسوؤں کے اندر سے ٹپک رہی ہے, میرے اندر بھی. ابھی آپ کے سمجھ رہے ہیں صبح اٹھتے ہوئے میں نے کون سے کپڑے پہنے, کہاں سے آیا تھا؟ اس آرکی ٹائپ آف سکسیس کی ڈیفینیشن سے آیا تھا, آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آیا تھا. کہ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا, یہ ایتھکس اس وقت. جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا, بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا, اپنی ماں سے بھی اوپر, اپنے بچے سے بھی اوپر, اپنے مال سے بھی اوپر, تب تک تو تجھے اسلام ہی نہیں آیا. اسی وقت ڈیفینیشن باقی کی ساری ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کریش کر گئی تھی. اتنا کوئی پٹا دیا نا اس کانسیپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بولوں گا آپ بولیں گے, اور آپ کا ذہن بھی کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے نا نفسیات کا کہ سر یہ تو بڑی کلیشے قسم کی بات ہے. اتنا بڑا کلیشے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ اور مال اور کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز رکھیں, ہم رکھتے ہیں, کوئی بھی نہیں رکھتا. سر جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہے ہوتے ہیں وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتی ہے.
اور ہم روز کئی اللہ کے اصول توڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عز و جل کے اصول ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. ہم روز کے کم از کم 100 دفعہ ایسے گناہ کرتے ہیں روز. مائکرو ایگریشنز بولتے ہیں, مائکرو ایگریشنز اگینسٹ اسلام. اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان, آپ کو بھی پتا ہے, میجر کرائم بھی کر جاتا ہے, میجر کرائم بھی کر جاتا ہے. اور جسٹیفائی کرتا ہے اکیلے میں توبہ کر لوں گا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرومائز کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا نا کہ سر ایک ایتھکس کے اوپر سیشن ہو یا ایتھیکل بیہیویئر ہونا چاہیے, ہم لیکن سب سے پہلی کمپرومائز تو اس ڈیفینیشن میں کی ہے. یہ لفظ تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں ایتھکس. We have a way bigger word. You know what that word is? اب بتاؤں آپ کو, اب سمجھ آئے گی. اس ورڈ کا نام ہے morality. 50,000 ڈیفینیشن آف ایتھکس نکال لیں, چینج کر لیں, ایتھکس ہی رہیں گی. morality کی ڈیفینیشن نہ آپ چینج کر سکتے, نہ میں, نہ گورا, نہ کالا, نہ حبشی, نہ فرانسیسی, نہ روسی, کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دی ہوئی آپ کے اور میرے. قرآن تو خالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس, اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کمپرومائز کی اپنے اوپر. کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے, یہ حدیث کے اوپر کمپرومائز کر گیا ہوں. کہ نہیں یار, ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا تھا, دو ہی چیزیں ہیں. یا لالچ میں نے کمپرومائز کیا اللہ کو, یا پھر ڈر کے. لڑکے زیادہ تر لالچ میں کر رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ تر ڈر کے. دیٹس اٹ. لالچیاں آپ کو بھی ہیں, فکر نہیں کریں, مگر اوور آل اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں, بہلا پھسلا کے. کسی گورے سے خدا کا واسطہ ایتھکس کی ڈیفینیشن نہ لے لیں, یہ لفظ ڈیلیٹ کریں. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نئے نئے لفظ نکالتا رہے. morality اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں, نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. ایتھکس کی ڈیفینیشن گوروں کو بھی پتا ہے کہ ہر 10 سال بعد چینج کر رہے ہیں, وہ ان کو خود بھی پتا ہے. they are not even convinced themselves. ٹیمپرری ایک جسے کہتے ہیں نا ایکولیبریم اسٹیٹ کو جسٹن ٹروڈو بھی اس وقت مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو بائیڈن نے سائن کر دیا نا نئے ایتھیکل ڈاکیومنٹ پہ, 10 دن ہوئے نا, 15 دن ہوئے. دا بگیسٹ پاسبل بلو ٹو دا اولڈر ڈیفینیشن آف ایتھکس کر دیے نا اس کی. ہم بھی کر دیں گے, فکر نہیں کریں. لا تو پاکستان میں بھی یہی ہے, اس نے خالی سائن کیے ہوئے, ہم نے خالی ایکٹ ڈالا ہوا ہے, گرے ایریا چھوڑا ہوا ہم نے. پاکستان میں بھی لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. دوسرے کو بالی ایکس ڈکلیئر کروانا ہے ہم نے. ڈیفینیشنز آف ایتھکس صرف اور صرف میری اور آپ کی, چلی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بھی وہی ڈیفینیشن آف مورالٹی ہے, اور ہم نے ڈیفینیشن آف ایتھکس ڈال کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. کس سے؟ اپنے ایمان سے. اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری روح کیوں کانپ جاتی ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے یہ جب حدیث بتائی نا, کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول کا رکھتا ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ نبی السلام نے کہا کہ تو اپنے ماں, اپنے نفس, اپنی ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں, اپنے مال, کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اوپر. اور اوپننس اور ٹرانسپیرنسی دیکھیں نفس کی, تزکیہ یہ ہوتا ہے. تو عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو, اپنے بچوں سے بھی, مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں. تو نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر پہ تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں, کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان میں کیوں 2 نمبری چل رہی ہے کہ پیار محبت کی یہ حدیث ہے. یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا. انہوں نے کیتھارسس کیا, جا کے کیتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرہ, آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں ڈیفینیٹو ڈیفینیشن نہیں دے رہی, کلیئر.
ब्लैक एंड व्हाइट डेफिनेशन दे रही कि मेरा नबी ऊपर है, मेरा नफ्स नीचे। ये इश्क की दास्तान नहीं थी, ये कुर्बानी की दास्तान थी कि हां, इसका मतलब ये है कि मैं जब नफ्स की बारी आएगी तो कई जगह पे कुछ ऐसी चीजें इस्लाम की भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। ये कैथारसिस करके वापस आए हो कि अब नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो रहा हो, इस्लाम के लिए काफी है, मेरा कोई भी फायदा हो रहा हो, इस्लाम के लिए कुर्बान है। ये लेवल था जिससे रियल एथिक्स, द ट्रू एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स डिफाइन हो रही थी। आप बताएं किधर किधर हमने कुर्बानी देनी होती है? हम सबको पता है हम कुर्बानी नहीं दे सकते, पब्लिक में शायद फिर भी दे दें, अकेले में नहीं कुर्बानी दे सकते। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमिन सिर्फ तन्हाई का मोमिन है। अब पब्लिक में तो सारे मोमिन होते हैं, तन्हाई के अंदर पता चलता है कि तू, जब अल्लाह तेरा रब अकेला होता है तो अपना कैथारसिस कर सकता है। वो 24 घंटे जेन में लाएं जब उमर बिन खत्ताब जाके वापस आ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मैं अपना नफ्स कुर्बान करके आया हूं, अपना नफ्स कुर्बान है, अब मेरी कोई भी ख्वाहिश आपके चार्टर से टकरा नहीं सकती। अब आए वापस पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान है। हमारी सारी की सारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, वो इस्लाम से मुबर्रा है। हम तो किसी को पैसे देते वक्त भी पहले सोचते हैं पहले अपने कितने रख लूं, बाद में किसी को दूं। सबसे पहले नफ्स आता है, फिर अल्लाह आता है। मेरे को साथ थे, यमनी थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। मैंने उनसे एक बार पूछा कि सदका, ज़कात तो हमें पता है, सदके की क्या लिमिट है? कहते सदके की तो सबसे, ज़कात पे तो फिर बड़े मसाइल हैं उलमा के, फकीही और फिरकों में। सदके की तो सबको पता क्लैरिटी क्या है ना। सर क्या क्लैरिटी है सदके की? कहते सदका उतना दो जितने पे तकलीफ शुरू हो जाए, कि देते वक्त जब इतनी लिमिट देना शुरू करें कि आपका दिल बैठना शुरू हो जाए कि वो इतने देने लगाऊं, वो सदके की मिनिमम लिमिट है। अल्लाह पे एहसान कर रहे हो क्या 10 रुपए देके? मैंने ये हदीस सुना, ये कराची में सेशन हो रहा था, तो आगे से एक आंटी खड़ी हो गई, कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूर भी देनी पड़े ना तब भी दें, आपके कहने बड़े बड़े सदके दें। अंदर कहा ना नफ्स खुद ही बाहर आ रहा था। सर उस बेचारे के पास खजूर ही थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खजूर ही दे दे। जो उसके रात का खाना ही बेचारे का खजूर था। हमने बड़ी बड़ी महल बनाने के बाद भी खजूरें सदके में देनी है। और समझे नफ्स को कैसे काबू करना है। ये एथिक्स जो है ना गोरे की, ये नफ्स को काबू नहीं करती बल्कि नफ्स परवरी कराती। कैसे कि लोग क्या कहेंगे, ये एथिक्स की करंट सेंट्रल डेफिनेशन है। इफ यू आर एक्सेप्टेड एंड अक्लेम्ड एंड अप्रूव्ड एंड वैलिडेटेड बाय द पीपल, यू आर एथिकल। उलट चक्का चला दिया। और इस्लाम कह रहा है कि लोग सारे तेरे खिलाफ होंगे, सब कह रहे हो ये काम गलत है, मगर अल्लाह ने कहा ठीक है तू फिर भी करेगा। हाईली अनएथिकल, हाईली अनएथिकल। बताता हूं इसका सबूत। कनाडा में इसका सबूत मिल रहा है, यूरोप में सबूत मिल रहा है इस वक्त। अगर मैं कनाडा में कह दूंगा ये लॉ, शैतानी लॉ है तेरा, कि 8 साल का बच्चा अपनी जेंडर सर्जरी करवा सकता है। 8 साल का बच्चा कि मेरा जेंडर मेल से फीमेल कर दो, सर्जरी हो जाएगी उसकी। ये शैतानी लॉ है, ये अनएथिकल है इन कनाडा, मगर एथिकल है इन इस्लाम है। और इस्लाम ने आगे कहा यार यहां तक तो अभी तो क्रिश्चियन नहीं पहुंच गए थे साहिल मियां, अगर तू मुसलमान है तो तू क्या करेगा? तेरी तो मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं एथिक्स की। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या करोगे? खाली बोलोगे नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट को हाथ से पकड़ोगे, गवर्नमेंट को। वाइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, पावर पकड़ जाके और गवर्नमेंट को पकड़ के। क्या 2 नंबर शुरू किए तूने? हाथ से पकड़। ये है तेरी एथिक्स। खैरुल उम्मा आप हैं, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के होने वाले बच्चे, कि जिनको ट्रेनिंग देनी है कि बेटा इस्लाम में पहले हाथ से पकड़ने का हुक्म है, गोरों में पहले दिल से बुरा जानने का हुक्म है। मैस्लोज हायरार्की, दिल से पहले बुरा जानो, पहले दिल से बुरा जानेंगे। आप सबकी, मेरी भी ये ट्रेनिंग हुई थी कि पहले बुराई को दिल से बुरा जानोगे, तब कुछ लिखोगे, कुछ बोलोगे। जब लिखोगे बोलोगे तो फिर कोई आगे जाके हाथ से बुरा जानोगे ना, हाथ से पकड़ोगे।
پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو, نہیں مانتے ڈھیٹ ہو گئے تو 2 لگا دو. یہی ہے نا ہماری ٹریننگ. اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی برائی دیکھو ہاتھ سے پکڑ لو. یہ تو یورپین ایتھکس کے خلاف ہے. ایکچولی ان لاٹ آف کنٹریز یہ تو کامن سینس کے خلاف بات ہے سر, کہ جب برائی دیکھیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, پہلے دعوت نہیں دیں گے, ہے نا؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہی ہے نا تفریق میری اور ایک پیٹر کی. پیٹر بھی تو بائبل پہ امر بالمعروف ہی کرتا رہا ہے نا ساری عمر, پال بھی. تو ساحل ادیم اور پال اور پیٹر میں کیا فرق ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں اور پھر دعوت دیتے, اور ہم سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے کہ نہ برائی نہیں شروع ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ ان ایتھیکل ہے بیٹا, اس وقت دنیا میں یہ ان ایتھیکل ماڈل ہے. پہلے مانے اس بات کو. اور آپ کے اور میرے گھر میں بھی یہ بات ان ایتھیکل ہو چکی ہوئی ہے. ایگریشن, ایکسٹریمسٹ, ہاتھ سے برائی روکنا ایکسٹریمزم ہے. اس کو میں بار بار فلپ کر کے دکھا رہا ہوں کہ مطلب جس دن آپ کی بچی لاہور میں کوئی 2 بندے پکڑے ہوں گے نا, تو میں دل میں نہیں برا جانوں گا نا, تو آپ چیخے ماریں گے کدھر ہے محمد کا امتی, ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا تو نے؟ یا پھر دل میں برا جان کے نکل لوں. دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہوتے ہیں جو بچے اغوا کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی قسم وہ بھی دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے ہوتے, مجبوریوں کا اور غلط سکسیس کی ڈیفینیشن کا جسٹیفیکیشن دے کے اغوا کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی اس لیے کسی کی بچی اغوا کی ہے. میں ابھی کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, یوٹیوب پہ, ایک وہ ٹی وی کے کوئی رائٹر ہیں, وہ کہتے ہیں یار کراچی میں جو موبائل چوری کرتے ہیں ان کو بھی تو ایمپتائز کرو, ان کے بھی تو بیچاروں کے حالات ایسے, ان کا قصور نہیں ہے. سوچیں تو صحیح, جب برائی جسٹیفیکیشن کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کل ریپ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ بیچارے کا کیا کریں یار, شادی نہیں ہو رہی تھی, ہر بندہ جسٹیفیکیشن میں بیٹھ گیا. انڈرسٹینڈ, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے آتے ہی پاش ہو گئی تھی کرنٹ ڈیفینیشن آف ایتھکس کہ بھائی ہاتھ سے روکیں گے. جی کیا قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پتہ ہے؟ اما ابا کے ارمان کہ بیٹا تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے مسلمان ہوا تھا, ہاتھ سے روکنے والا ہے تو. امی نے بھی بتایا مجھے اور ابو نے بھی بتایا بیٹا جب موقع ملے جان بچا کے بھاگ. ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تو, بچ کے آ گیا. جب میرے پہ نوبت آئے گی نا تو مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے. جب میری بچی پہ نوبت آئے گی مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے جن کی ٹرو ایتھیکل ڈیفینیشن اللہ سے آ رہی ہے. اور لوگوں کی بچیوں کی نوبت آئے گی, لوگوں کے ہمسایوں کی نوبت آئے گی کہ کسی کے گھر میں چور آ گیا ہے اور میں بیٹھا ہوں کہ یار بڑا برا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ, بڑا برا ہو رہا ہے, ان کے گھر چور گھسا ہوا ہے. تو لعنت ہے میرے ایسے مسلمان ہونے پہ کہ جس نے موقع پرستی کے اندر اپنی ڈیفینیشن آف ایتھکس بدلتا ہے. فطرہ کی آواز بتا رہا ہوں, اس کے لیے قرآن پاک کا معلم ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. فطرہ میں گوروں کو بھی سمجھ آ گئی یہ بات. اسی طرح ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے نیلسن مینڈیلا کو بٹھایا ہوا تھا نیو یارک کے اندر, بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, اور ایک یہودی نے کھڑے ہوئے کہہ دیا, پوری یہودی لابی سائڈ پہ بیٹھی تھی. یوٹیوب کریں, میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھی ہے نا, میری اتنی عمر تو نہیں ہے کہ مینڈیلا کا لائیو دیکھا تھا, آپ بھی دیکھیں. تو یہودی نے کھڑے ہوئے کہا کہ مسٹر مینڈیلا, we have given our blood, sweat, money and effort to the movement against the apartheid force. آپ کو ہم نے آزادی دلوائی ہے پیسے دے کے, بندے دے کے, خون دے کے, اور آپ منہ اٹھا کے یاسر عرفات کے پاس پہنچ گئے. نیلسن مینڈیلا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اور بڑے اسٹوڈنٹ تالیاں بجا رہے یہودی سارے امریکن, کیا بات درست کی یار کہ احسان فراموش, پیسے لیتا ہے یہودیوں سے اور فلسطینیوں کی مدد کرتا جا کے. بات تو درست تھی, ایتھیکلی کریکٹ بات ہے. نیلسن مینڈیلا نے کیا جواب دیا؟ غیر مسلم نے کیا جواب دیا؟ ہمیں شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو. غیر مسلم نے پتا کیا جواب دیا؟ کہتا اگر آپ نے ایسے بندے کو پیسے دیے کہ جو جس جگہ پہ جاتا ہے اسی جگہ کے اصول بنا لیتا ہے تو پھر غلط پیسے دیے, پیسے واپس کر دیتا ہوں. مگر اگر آپ نے میری سوورنٹی کی سٹرگل کو پیسے دیے ہیں تو یاسر عرفات بھی سوورنٹی کی سٹرگل ہی کر رہا ہے, وہ بھی پس رہا ہے, اسی طرح کی موومنٹ کے انڈر ہے وہ بھی جس طریقے کے اندر ہم تھے. میں اپریشیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایفرٹ کی تھی. میں تو سمجھ رہا تھا آپ اصول کو پیسے دے رہے ہیں,
مجھے کیا پتا تھا آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کے سامنے جاؤں, جس کے سامنے جاؤں اسی طرح کا شکل بنا لوں. I don't change faces based on the person I'm talking to. یہ نیلسن مینڈیلا غیر مسلم سکھا رہا. کیوں؟ کیونکہ کوئی مسلمان بچا ہی نہیں اس طرح کی مثال دینے کے لیے. میری امی اور میرے ابو پاکستان میں, پورے پاکستان 25 کروڑ امی اور ابو کیا سبق دے رہے کہ بیٹا جیسا دیس ویسا بھیس, جدھر جاؤ پوری اس طرح کے ہو جایا کرو. یہ سکسیس ہے, ورسٹیلٹی ہے. سی وی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ورسٹیلٹی سر, ٹرانسفریبل سکلز. سو جب موومنٹ ہی ڈیفینیشن آف سکسیس سے ڈرائیو ہوتی ہے, ڈیفینیشن آف سکسیس میری اگر سینٹرل پلر کسی اور چیز کو رکھے گی جس میں صرف اور صرف میں ہوگا کہ مال آ جائے بس, تو پھر تو نواز شریف نے بھی ٹھیک کیا ہے نا. پاکستانی فادر اسکیل کے اوپر تو دنیا کا بہترین پاکستانی فادر ہے. اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کو اس نے کھا گیا اور بچوں کو فلیٹ بنا دی. آپ کے ابو ایسے کرتے, آپ نے ان کی تصویروں کے اوپر شاعری کرنی تھی, ٹھیک کرنی تھی نا, کہ ایسا باپ. اس کے بچے یہی کر رہے ہیں اس وقت. کیا باپ ہے ہمارا؟ 25 کروڑ بندوں سے لڑائی کر کے پیسے اکٹھے کیے اور میرے لیے فلیٹ بنا دی. نسلیں تر گئی. یہی ہے نا ہمارے بھی ماں باپ کے جملے, مانے تو صحیح. اب نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا. یہ جملے نہیں بول جاتے پاکستانی گھروں میں, نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا اب تو. اس کی تو بیٹھ کے کھائیں گی پشتے. پاکستانی مرد ہیں, ہم سب کو پتا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, 2 سوال مجھ سے پوچھے. جس نے بیسٹ سوال کیا اس کو 3 لاکھ روپے مہینے کی جاب ابھی دیتا ہوں اپنی کمپنی میں. دیکھیں کیسا دماغ چلتا ہے. مانے تو صحیح ہماری ڈیفینیشن, سینٹرل ڈیفینیشن کے اندر مسئلہ ڈال دیا. وی آر ڈسفگرڈ بولتے ہیں اس کو, ڈسفگرڈ. ستون سینٹرل کا جائرس کو پھیلا دیا کسی نے آگے. کیوں؟ بس پیچھے سے چلی آ رہی تھی کتھا. ایسے پسے تھے ہم وکٹوریا کی غلامی میں کہ ہم نے کہا بھائی اس وقت جس کے پاس جو ریسورسز ہے نا وہ کامیاب ہے. بس جدھر جاؤ عبد الرحمان بن عوف, عثمان غنی. ساحل میاں کنفیوز کر رہے ہو, عثمان غنی کے پاس اتنے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس, عبد الرحمان بن عوف بلینئر تھے. تم کنفیوز کر رہے ہو. آپ کے پاس بلینئر ٹریلینئر بھی ہوں, مگر اگر آپ چاہ ہی رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں. وہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے. کسی کو کسی بھی شک میں مت آنا چاہیے کہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں, اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ دیا ہوا ہے. وہ اچیومنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیتے. یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہماری. جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے. کیوں نہیں ہمیں بتایا جائے. ابو نے یہ جملہ نہیں بولا ابو نے میرے کہ بیٹا مال آ جائے تو ڈر جائیں, تیرے چانس کم ہو گئی ہیں جنت میں جانے کے اب اگر تیرے پاس مال آ گیا تو. یہ کیوں نہیں جملہ بتایا گیا مجھے پتا ہے, کیونکہ میرے ابا جی کے دوستوں میں یہ جملہ نہیں بولا جا رہا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں پتا کتنے کی جاب ہو گئی اس کی. یہ جملہ بس روز 50 دفعہ اس کا ذکر ہوگا نا, جاب 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 کی تسبیح, تو ظاہر ہے دل میں وہی صلاحیت کرے گی. سو ایتھکس کی ڈیفینیشن کنفیگر کی گئی ہے, لٹرلی کنفیگر. جس طرح الیکٹرو میگنیٹ نہیں بناتا, وہ کوئل کو لپیٹا جاتا ہے لوہے کے, تو تب کہیں جا کے بجلی گزاری جائے تو میگنیٹ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. وہ جو میگنیٹ, وہ جو میٹل ہے نا, میٹل وہ ہمارا سینٹرل پلر ہے, وہ ہلا دیا گیا. کوئل تو ہمارے پاس ظاہر ہے دنیا کا معاملہ ہے, کام کاج تو کرنا پڑے گا, مگر وہ سینٹرل پلر جو ہے وہ اللہ رسول نہیں ہے ہمارا. کیونکہ اللہ رسول تو قربانی مانگتے ہیں, قربانی میں تو خون نکالنا پڑتا ہے. اور جس ٹائم آپ نے یہ سینٹرل پلر اللہ رسول کر دیا, خدا کی قسم گورے کالے افریقن انگلش آسٹریلین سب نے آپ کی کہانیاں سنانی ہیں اپنے بچوں کو. ایتھکس یہ ہوتی ہے, ایتھکس کی ڈیفینیشن لو. کوئی 10 مثالیں دے دیں, بس 25 کروڑ ہیں ہم, 10 مثالیں دیں. کوئی سے 3 لیڈروں کے نام بتا دیں, سیاسی ہوں یا نان سیاسی, جن کو آپ ایتھکس کی بیس پہ جانتے ہوں. جس کو اٹھاؤ لیسر ایول ہے سر, لیسر ایول ہے.
ان میں سے تو بہتر ہے. یہ ڈیفینیشن کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ چلی جا رہی, کم چور ہے سر. جب ڈیفینیشن اس طرح کے کلچر میں صلاحیت کر جائے تو آپ جیسے بچوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. بابوں سے امید ختم. یہ موٹیویشنل لیکچر ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اندر کا جو پلر ہے نا, پتہ کیسے ختم ہوگا؟ آنسوؤں کے پگھلنے سے. خدا کی قسم, اپنا کیتارسس کر کے اکیلے میں. وہ تب ہوگا جب قرآن سامنے کھلا ہو کہ یا اللہ میں تیرا سامنا کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں, تیرے سامنے کھڑی ہوں گا میں, اور تو مجھے ایک ایک میرے خلیے کا حال بتا رہا ہوگا کہ کس موقع پہ کیا سوچ کے کس وقت تابع آ گیا تھا تو, اور کیا کیا قربان کر رہا تھا. میں اپنا نبی قربان کر رہا تھا اس وقت, کہ یہاں پہ منع تھا, نبی اسلام نے منع کیا, نہیں خیر توبہ کر لوں گا بعد میں, اس وقت ضروری ہے. ہر گناہ جسٹیفائڈ ہے ہمارا بیکاز ہمارا سینٹرل پلر ہل گیا. سو لیٹس forget the word ethics, come back to the original word. گورے بھی استعمال کرتے تھے 100 سال پہلے. morality, صحیح اور غلط کی اصلی شناخت, تفریق, the real differential, the real delta, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا لقب, اپنی کتاب کو خطاب کرتے ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. سنا ہے نا لفظ, آپ نے پڑھا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ فرقان ہے. قرآن پاک صحیح اور غلط کے بیچ کی تفریق ہے. قرآن پاک موریلٹی ہے. فرقان کیا ہے؟ فرقان کا عربی میں کیا مطلب ہے؟ عرب کی نفسیات میں فرقان موریلٹی کو ہی بولتے ہیں کہ چل بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو. صحیح اور غلط سمجھ آ گیا؟ جدھر جدھر آپ غلط ہیں ادھر ادھر دو ہی چیزیں ہیں. کبھی آپ کو بھی ڈر, ظاہر ہمیں بھی ڈر لگے گا, ہم کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا, سارے آدمی ہونے کے مطلب ڈرتے نہیں, ہم فیئر تو ہے, مگر زیادہ تر ڈرائیو آپ کی لالچ کے اوپر ہے اور آپ کی زیادہ تر ڈرائیو ڈر کے اوپر. ڈرائیو ہے. نفسیات کا لیکچر دینے کا ٹائم نہیں ہے, تو بتا رہا تھا آپ کو کہ دو ہی فورسز ہیں جس سے انسان ترقی بھی کرتا ہے. اللہ نے بھی کہا ہے بشیرم و نذیرا, کہ ان کو موٹیویٹ کرو کس چیز سے؟ the reality of whatever benefit they're going to get. اور نذیرا کس سے ڈراؤ؟ the reality of what is the trauma that you're going to go through. یہ ہے قرآن پاک کا فرقان. اس طرف اور اس طرف الگ الگ ہو جاؤ دو قبیلے. کون سے قبیلے؟ ایک وہ جو کہتا ہے سینٹر میں اللہ ہے, اور ایک وہ جو کہتا ہے کسی بھی سینٹر کے اندر میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بس لاسٹ اسٹیٹمنٹ لینے لگا ہوں کہ دونوں پلرز پہچان لیں, ایک جس کے سینٹر میں اللہ اور اس کا رسول ہے, اور ایک جس کے سینٹر میں کوئی اور ڈیفینیشن ہے. اب دونوں کے دونوں سینٹر جو ہے نا وہ مومنین ہی پروڈیوس کرتے ہیں, مومنین ہی پروڈیوس کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. جو اللہ رسول کو سینٹر مانتا ہے وہ بھی مومنین ہی ہوتے ہیں, اور جو نہیں مانتا کسی بھی غیر اللہ کو, کسی بھی چیز کو مانتا ہے سکسیس کی ڈیفینیشن کو, وہ بھی مومنین ہی ہوتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے مومن لفظ کی سائیکالوجی کیا ہے. وہ اپنے دین کے مومن ہیں, یہ لوگ اپنے دین کے مومن ہیں. اور مومن کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے جو اس کے سینٹر میں موجود ہے اس کے لیے. ماں باپ بھی قربان کرتا ہے. مومن تو اللہ کے لیے ماں باپ بھی قربان کرتا ہے نا. یہ بھی مال دولت کے لیے ماں باپ بھی قربان کریں گے. دیکھ لیں پاکستان کے حالات, جائیدادوں کے اوپر کیا ہوتا ہے. سینٹر میں کچھ اور ہے. مومنین پرفیکٹ ہیں, 100% مومن ہیں. بھائی بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے پیسے کے پیچھے, میاں بیوی کی طلاقیں ہو رہی ہیں, بچوں کی باپوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں جائیداد کے پیچھے. سینٹر میں کچھ اور ہے. مومن پوری طریقے سے اپنے دین کے اوپر کاربند ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. ہمیں یہ بتایا گا کہ مومن کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کو ماننے والا. ہاں ہمیں پتا ہے اللہ کا بھی مطلب یہی ہے, مگر ہر بندہ کسی نہ کسی دین کا مومن ہی ہوگا, ایمان اس کے اوپر رکھے گا. اور ایمان اگر اس نے اس پہ رکھ دیا کہ ہاں بیٹا سب کچھ قربان ہے, سب کچھ قربان ہے, ایک دفعہ مجھے وہ لینے دو. ابھی پاکستانی مرد کی میرے تو سیشن چل رہے ہیں, تو آدمی کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے فادر ہوڈ کو کمپرومائز کرنے کے. تو انہی کے لیے کما رہا ہوں نا, یہ نہ شکری بیوی میری, اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی. انہی کے لیے کما رہا ہوں, انہی کے لیے کوریا, جاپان, امریکہ, یورپ بیٹھا ہوا ہوں میں. انہی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اسی کے لوئی وٹان کے بیگ کے لیے.
اسی کے جیولری کے لیے, اسی کے ارمان پورے کرنے کے لیے. سوچیں نا, انہی کے لیے کا مطلب ہی سینٹر میں مال نکل آتا ہے. انہی کے لیے. سنیں ذرا, آپ اپنے والدین سے پوچھ لیں, ابو جی کدھر سے سارا عمر؟ آپ کے لیے بیٹا گیا ہوا تھا. نا شکر ہو تم, احسان فراموش ہو, آپ کے لیے ہی سارا کچھ کیا. اور امیاں بھی, امی اتنی 2 نمبری, بیٹا آپ کے لیے کی ہے, کمپرومائز کیا آپ کے لیے. یہ 2 نمبر بندے کو برداشت تیرے لیے کر رہی تھی میں, ورنہ طلاق لے کے نکل لیتی. صاحب بتا بھی نہیں کہ نہیں, سٹیٹس کو مینٹین کرنا تھا. اگر میں طلاق یافتہ مشہور ہوتی تو دوسری شادی نہیں ہونی تھی, میرے باپ کی ناک کٹ جانی تھی. سینٹر میں کچھ ہو رہا ہے. سو ایتھکس میری طرف سے باہر میں جائے, موریلٹی میرا دین ہے. 1000 ایتھکس کی ڈیفینیشن آنی ہے, ادھر ہی اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے 10 سال 5 سال بعد بھی کوئی اسپیکر ایتھکس کی نئی ڈیفینیشن دے رہا ہوگا آپ کو. ریکارڈ کر لیں اور اس سے پوچھ لینا کہ سر 5 سال پہلے تو یہاں پہ کچھ اور لسٹ بنی تھی, 12 نکاتی 16 نکاتی, آپ نے 35 نکات کی ایک اور نکال لی ہے. پاکستان میں بھی تو لاز چینج ہو رہے ہیں نا, آپ کو تو پتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس دیکھ لیں ایک دفعہ, دیکھیں کس طریقے سے کمپرومائز چلتی ہے. وہیں سے آتے ہیں نا سارے. مسئلہ یہ ہے ہمارا, مسجد سے آنے کی بجائے ہمارے ڈیفینیشن اور موریلٹی پارلیمنٹ ہاؤس سے آتے. ایسے بے شرم ہیں ہم. سو کیا ہوگا پھر؟ جس وقت آپ اپنا محاسبہ کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سر آج کے دن رات کو جب میں سیشن میں گھر جاؤں گی یا جاؤں گا تو شیشہ دیکھتے ہوئے آدھے سیکنڈ کے لیے سوچوں گا کہ میاں سینٹر میں واقعی ہے, اللہ اور اس کا رسول ہے. واقعی عمر بن خطاب نے جس طریقے سے کیتھارسس کیا تھا, میں کیا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پہلا سٹیپ یہ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, سائیکالوجی کے طور پہ بتا رہا ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی سمجھ لیں کہ پہلے سٹیپ پہ یہ مان لیں کہ ہاں کروں گا ضرور. بے شک 2 نمبر نکلوں اپنے سامنے, مگر کروں گی ضرور. بے شک منافق نکلوں گی, مگر کروں گی ضرور شیشے کے سامنے اس سوال جا کے کہ واقعی کیا ہے میرے اندر, کیا ہے اصل میں, کدھر میں اللہ سے نہیں ڈرتی, کدھر میں اللہ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, کدھر میں پتہ ہونے کے باوجود بھی 2 نمبری کروں گا. بس یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ طاغوت سے نفاق کی طرف آئیں, منافق تو ہو جائیں. کیا نفاق نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور اگلا سٹیپ اللہ کی طرف سے آٹو کریکٹ ہے تو اندر سے مسلمان نام, آٹو کریکٹ ہے. ایک دفعہ مان لینا کہ یہاں پہ منافق ہوں, آپ نے پبلک میں مومن بن جانا ہے. 2 سٹیپ پروسیس. اور اگر آپ پبلک میں مومن بن گئے اور بار بار یہ والا واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیشہ دیکھنے والا, تو آپ تنہائی کے بھی مومن ہو جائیں گے. جس طرح آپ تنہائی کے مومن ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی مثالیں آپ کے بچوں میں نظر آئیں گی انشاءاللہ. اوکے, دیٹس دی اونلی سائیکولوجیکل تھراپی آئی کین گیو یو. اور یہ میری نہیں ہے تھراپی, یہ دنیا کے ہر اس بندے کے لیے, ہر ذی شعور سائیکالوجسٹ نے یہی تھراپی دی ہے کہ فرسٹ admit the problem and then embrace the problem, and your body and natural philosophy is going to correct the problem itself. All you have to do is keep moving forward. بار بار تسلسل سے کرتے رہے کام, اور پھر کیا ہوگا, اثر خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو تمام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خدا نظر آنا شروع ہوں گے, جو سامنے آپ کو بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہوں گے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ انکل وہ آپ کی مورتی جو ہے نا گر گئی ہے, باتوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کا ڈر نظر آ رہا ہے, آپ کی لالچ نظر آ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے خدا آپ کو نظر آئیں گے. ایک دفعہ شیشے میں اپنا آپ نظر آ گیا, خدا کی قسم ہر انسان کا خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. تب مومن پہچانا جائے گا, تب مومنہ پہچانی جائے گی. I know as usual میں نے اپنا ٹائم جو ہے نا اس پہ خیانت کر دی. So thank you so much guys. I know اس کا کیا مطلب ہے, پتا ہے یہ کیوں مجبوری طالب جا رہے ہیں آپ. یہ پیچھے سے جو چلتا ہوا آ رہا تھا نہیں رکتا, جسم خود ہی بے قابو ہو جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے, ہمارے دل بھی بے قابو ہے کیونکہ پیچھے سے وہ گندا ایک سیلاب چل رہا ہے. یہ مت کریں تالیاں, I request you, مت. یہ تالیاں سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے ریاکاری ڈال دی میرے اندر, اور آپ کا پتا کیا چاہیے آپ کو, میرے اندر ریاکاری سے آپ کو کیا نقصان ہونا ہے, آپ کو بھی پھر کل تالیاں چاہیے ہوں گی. مجھے تو پتا ہے کہ میرا کتنا ریاکار ہوں, میں نے بھی تو گھر میں شیشے رکھے ہوئے نا, روز دیکھتا ہوں میں کتنے % منافق.
یہ آپ کے نقصان میں. یہ کیا ہے تالیہ؟ کیا ہے؟ لوگوں کی ایکلیمیشن. یہ ہے وہ سینٹرل پلر جو توڑنا ہے آپ نے. اگر میں اکیلے میں جا کے آنے سے پہلے بھی میں نے کی تھی اور جاتے وقت بھی یہ کتارسس کر سکوں اور دعا کہ اللہ یہ آخرت میں یہی والا سیشن ہو, ایسے ہی ہو رہا ہوگا, خدا کی قسم ایسے ہو رہا ہوگا, وہیں پہ اٹھائے جائیں گے. نبی اسلام نے کہا جہاں پہ تو جو کرتوت کرتا رہا ہے, حشر کے میدان میں آپ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے, میرا امتحان چل رہا ہوگا, اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھے ادھر, اور آپ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ کی بات کر گیا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا. اس ٹائم مجھے ایسے سوراخ بنے گا اور وہاں سے گزار دیا جائے گا کہ نکل, تو نے اتنا پیغام پہنچا دیا تھا. اب میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا آپ کو, انشاءاللہ روکیں گے. اور طریقے ہیں نا اس کے, ٹھیک ہے, کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. سو یہ مت سمجھے میں حجت تمام کرنے آیا ہوں. آپ کے بچوں کی شکلیں اور نام بھی پتہ ہیں مجھے, ان کے پہناوے بھی پتہ ہیں, ابھی ہوئے بھی نہیں, آپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئی, ان کو بچانے آئے ہیں ہم. ٹرو ڈیفینیشن آف morality اپنے اندر لے کے آؤ اور اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کریں تاکہ بچے پاس ہونا شروع ہوں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اب رکیے, بس ایک سوینئر ہے آپ کے لیے, چھوٹا سا اس پروگرام کی یاد دلانے. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں ساحل بھائی نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا. ہم تالیوں کی بجائے ان کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں, اور آبویسلی اپنے بزرگوں کے لیے بھی. میں درخواست کروں گا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ذکر اللہ مجاہد صاحب سے, سر آپ کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے اس جس کا نام اگرچہ ایتھکس یوتھ اور سوسائٹی تھا, موریلٹی یوتھ اور سوسائٹی, جس موضوع پر انہوں نے بات بھی کی, اور آبویسلی اسی چیز کو ہمیں سمجھنا بھی تھا جو ساحل بھائی نے بڑی عمدگی سے ہمیں بتانے کی کوشش بھی کی. یہ سوینئر سر آپ کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جو بھی الخدمت اس وقت خدمت کے کام کر رہی ہے اور اس کے اندر جو بھی آپ ہماری رہنمائی کر سکیں, ہم سے کچھ سیکھ سکیں. جو ہم 7 ایریاز کے اندر, جس کے سب ایریاز بھی ملائے جائیں تو کوئی 50 ایریاز کے اندر ہم لوگ پورے پاکستان میں انسانی خدمت کے لیے کوشاں ہیں, اور ظاہر ہے نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ تھا. تو میں اپنے اگلے مقرر, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. جی سر.